إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو اس دنیا کا تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر اور پالنہار ہے. درود و سلام ناصر تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے جمعہ مبارک میں میری تقریر کا عنوان ہے زکوٰۃ اور رمضان کے مہینے کی اہمیت و فضیلت. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو چیز ہم سنیں ہم لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو چیز ہم سیکھ چکے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ آیت کریمہ تیسرا پارہ سورہ بقرہ سے تعلق رکھتی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور یہ نہ خوف زدہ ہوں گے نہ یہ غمگین ہوں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، جن کا ایمان اللہ پر ہے، اس کے رسول پر ہے، اس کے فرشتوں پر ہے، اس کی کتابوں پر ہے، تقدیر کی اچھائی برائی پر ہے، یوم آخرت پر ہے. جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمل صالح کیا، یعنی شریعت اسلامیہ کے تمام بتائے ہوئے قانون کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ جس چیز سے روکتی ہے اس سے رک جاتے ہیں. تو جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے،
پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پانچوں وقت کی نماز کی انہوں نے حفاظت کی، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ انہوں نے ادا کی۔ اور اسی طریقے سے ان کا مال اگر زکوٰۃ تک پہنچ رہا ہے تو یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں ان کا بہترین بدلہ دے گا، ایسا بدلہ دے گا جس بدلے کو دیکھ کر کے یہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ اور ایمان والے اور عمل صالح والے اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی بھلائی کا معاملہ کرے گا، دنیا میں بھی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، اور قیامت کے دن تو خاص طور پر ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے، انہیں خوف اور غمگین لاحق نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین 18واں پارہ سورہ نور کے اندر فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم کیا ہوا آیت کریمہ سے؟ جو لوگ پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ اسی آیت کریمہ کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عذاب میں مسلط کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین انہیں عذاب میں مسلط کرے گا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کے لیے یہ دونوں آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ایک حدیث اور دیکھتے ہیں، جس حدیث سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت ہم لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی رازق ہے، اللہ رب العالمین ہی مدبر ہے، اللہ رب العالمین ہی پالنہار ہے، اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اس بات کی گواہی دے، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی دے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز کی حفاظت۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے وقتوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی جائے۔ یہ دوسری چیز ہے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی وہ تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر ہمارا مال زکوٰۃ تک پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ اور چوتھی چیز جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ ہم بیت اللہ میں جا کر کے، خانہ کعبہ میں جا کر کے، مکہ المکرمہ جا کر کے ہم حج کر سکتے ہیں، اور پھر ہم حج کر کے آ جائے، پھر ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہ ہو، ہمارا روپیہ پیسہ اتنا ہمارے پاس ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ حج کر سکتے ہیں، تو ہم لوگوں پر حج فرض ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اسلام کی بنیادی چیز جو 5ویں وہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ ایسا شخص جو ایماندار ہے، ایسا شخص جو عقل رکھتا ہے، اس کے عقل میں کوئی فطور نہیں آیا ہے، ایسا شخص جو بالغ ہے، بالغ ہو چکا ہے، اور ایسا شخص جو صحت والا ہے، تندرستی والا ہے، اور ایسا شخص جو مقیم ہے اپنے شہر میں، ایسے لوگوں کے اوپر روزے فرض ہے۔ تو زکوٰۃ یہ اسلام کی بنیاد میں سے تیسری بنیاد ہے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ زکوٰۃ کی تفصیل کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ 8 قسم بیان کی ہے، 8 مصارف زکوٰۃ کے بیان کیے۔
اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کس چیز میں زکوٰۃ کیسے کیسے فرض ہوتی ہے اور کیسے نکالی جاتی ہے، تاکہ جب 8 مصارف آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں تو دماغ جو ہے پوری طریقے سے سمجھ میں آتا جائے کہ یہ چیز ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سونا ہے، ہم سونے کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ سونا 85 گرام ہونا چاہیے، کم سے کم اگر ہمارے پاس 85 گرام سونا ہے اور اس سونے پر 1 سال بیت چکا ہے، 1 سال ہمارے پاس، یہ بھی دوسری شرط ہے جس کو حولان حول کہتے ہیں، 1 سال، تو 85 گرام سونا ہمارے پاس ہے اور وہ ہمارے پاس 1 سال رہ چکا ہے، تو اب کم سے کم 85 گرام سونا، 85 سے اب اوپر جائے گا 90 95 100 جتنا بھی جاتا ہے گرام، وہ اس کے اوپر، تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ یعنی سونے کی مقدار یہ سمجھ لیجئے کہ 85 گرام ہو اور اس پر 1 سال بیت چکا ہو، 1 سال وہ ہمارے پاس رہ چکا ہو، تو ایسے وقت میں اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ 85 گرام سونا، یہ دماغ میں بات رکھیے، ہمیشہ کے لیے کام آنے والی بات ہے۔ 85 گرام سونا، اس سے اوپر ہو، کم سے کم 85 گرام مقدار ہے، اس سے اوپر ہو اور 1 سال بیت چکا ہو، تب اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ چاندی کی زکوٰۃ 595 گرام چاندی ہے ہمارے پاس کم سے کم، تو اس پہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب 600 گرام ہو، 700 گرام ہو، 800 گرام ہو، 900 گرام ہو، کتنا بھی اوپر جانے دو، تو کم سے کم مقدار 595 گرام چاندی۔ اگر 595 گرام چاندی ہم لوگوں کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس میں بھی وہی شرط ہے کہ 1 سال ہمارے پاس یہ رہ چکا ہو، 1 سال ہمارے پاس رہ چکا ہو تو ہم چاندی نکالیں گے، یعنی 595 گرام چاندی ہمارے پاس ہو تو اس کی زکوٰۃ نکلے گی، اس سے اوپر جتنا ہوگا۔ اگر 595 گرام سے کم ہے تو نہیں نکلے گی، مثال کے طور پر 500 گرام چاندی زکوٰۃ نہیں نکلے گی، 550 گرام چاندی نہیں نکلے گی، 590 گرام ہے تو بھی نہیں نکلے گی، 595 گرام یہ سب سے لو ہے، اس کے بعد جب اوپر جائیں گے تو جا کر کے جو ہے زکوٰۃ نکلے گی۔ اس کے بعد میں ایک مسئلہ اور ہے، اس میں بھی چاندی میں بھی 1 سال ہونا ضروری ہے، اس کے بعد میں 600 گرام اگر چاندی ہو رہا ہے تو 2.5% جو ہے چاندی زکوٰۃ نکلے گی۔ ایک چیز اور، چاندی اور سونے کو دونوں کو ملا کر کے کبھی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو کبھی نہیں نکال سکتے۔ چاندی کو الگ یہ چیز ہے اور زکوٰۃ الگ چیز ہے، دونوں کی زکوٰتیں الگ الگ نکلیں گی۔ دونوں کو سوچ لے کوئی انسان کہ ملا کر کے نکالے، زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ سونا وہ الگ نکلے گا اس کی زکوٰۃ، یعنی ہمارے پاس سونا اگر 85 گرام ہے اس کے اوپر ہے تو ہمارے پاس زکوٰۃ نکل رہی ہے، چاندی 595 گرام ہے اس کے اوپر ہے تو ہمارے پاس زکوٰۃ نکل رہی ہے، 1 سال رہ چکا ہو اور 2.5% کے حساب سے نکل رہی، لیکن دونوں کو اگر ملا کر کے نکالنا چاہیں تو زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ ایک مسئلہ ہو، ہمارے پاس روپے پیسے ہیں تو روپے پیسے میں زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ مسئلہ یہ کہ ہم اپنے روپے پیسے کو، یعنی 85 گرام سونا ہمارے پاس خریدنے کی طاقت ہو تو اس حساب سے ہم زکوٰۃ نکالیں، یا آیا مسئلہ کہ ہمارے پاس 595 گرام چاندی خریدنے کی استطاعت ہو تو ہم زکوٰۃ نکالیں۔ 2 راستے ہیں، تو ہم اپنے روپے پیسے کو کس اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو ہم اپنے روپے پیسے کی زکوٰۃ چاندی کو دے کر کے نکالیں گے۔ اگر ہمارے پاس 595 گرام چاندی خریدنے کی استطاعت ہے تو ہم اپنے پیسے کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب 595 گرام چاندی مارکیٹ میں پتہ لگائیے کتنا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے تو بتایا کہ 40,000 روپے تک اس کے پہنچ رہے ہیں، 5 روپیہ کم یعنی 40,000 روپیہ پہنچ رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں پر بھی فرض ہوتا ہے، آپ لوگوں پر بھی ضروری ہے کہ مارکیٹ میں پتہ لگائے، اور اگر پہلے سے معلوم ہے تو الحمدللہ، اور نہیں معلوم ہے تو پتہ لگائیے۔ تو 40,000 روپے 595 گرام چاندی 40,000 کی آ جائے گی، تو اب یہ 40,000 میں سے 2.5% جو ہے ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ روپیہ ہمارے پاس ہے تو 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے، 2,500 آئے گا۔ 2 لاکھ ہے تو 5,000 آئے گا، اسی حساب سے ہم لوگ لگاتے چلے جائیں تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اس پر زکوٰۃ، ہم سمجھیے کہ ہم لوگوں پر ہمارے روپے پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے جو 40,000 روپے آتی ہے۔ بہرحال اب ہم رخ کرتے ہیں ایسی چیز کی طرف جس پر اللہ رب العالمین نے خود کلام پاک میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے ہیں کہ زکوٰۃ کہاں کہاں دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے آزاد نہیں چھوڑا ہے
کہ جہاں من کہے جہاں زکوٰۃ دیتے رہیے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 8 مصارف بتائے ہیں۔ اب کوئی 9واں مصارف لے کر کے آنا چاہے گا نہیں چلے گا، کوئی 10واں لے کر کے آنا چاہے گا نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود کلام پاک میں اس کے 8 مصارف بیان کر دیے ہیں کہ 8 جگہوں میں چاہو تو 8 جگہوں میں اپنے روپے پیسے کو برابر تقسیم کر سکتے ہو، یا آپ کے اوپر اختیار اللہ رب العالمین نے دے دیا، یا آپ کا دل چاہتا تو 8 میں سے کسی ایک مصارف میں دے سکتے، یہ تو چھوٹ اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ لیکن اس 8 مصارف سے نکل کر زکوٰۃ نکالیں گے، کہیں اور خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ان 8 قسموں میں زکوٰۃ کو محصور کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ ان 8 جگہوں میں ہی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ 8 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، یا آپ 8 جگہوں میں تقسیم کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں۔ اب ہم وہ آیت کریمہ دیکھیں گے جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی تفصیل بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی یہ بات 10واں پارہ سورہ توبہ کے اندر فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، زکوٰۃ مسکینوں کا حق ہے، زکوٰۃ ایسے لوگوں کا حق ہے جو زکوٰۃ پر کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی وصولی پر کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایسے لوگوں کا حق ہے جنہیں تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جائے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ دی جائے، مقروض کو زکوٰۃ دی جائے، مجاہدین کو زکوٰۃ دی جائے، مسافرین کو مسافروں کو زکوٰۃ دی جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ رب العالمین جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 8 لوگوں کی تقسیم کی ہے کہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو ان 8 لوگوں میں سے کسی ایک پر خرچ کیجیے، یا سب پر خرچ کیجیے جیسا آپ کا دل کہے۔ پہلی چیز فقراء، پہلا فقراء، فقیر لوگ جو فقیر ہیں ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ دوسرا مسکین کو زکوٰۃ دیجیے۔ اور آج اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ فقیر و مسکین ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے چلے آتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے حدیث بیان کی ہے، اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے زکوٰۃ کو لے کر کے نکلیں گے، ہم خود ڈھونڈیں گے لیکن ہمیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو آج الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے کہ زکوٰۃ لینے والے ہمارے پاس خود آ جاتے ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ دے دیں، یا ہم اپنے پیسے کو ایسے لوگوں کو دیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ واقعتاً یہ اس کے مستحق ہے۔ ہم اپنا پیسہ نکال رہے ہیں، اپنی کمائی نکال رہے ہیں، ہم نے محنت سے کمایا ہے، تو ہمارے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو صحیح جگہ پر پہنچائیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو پہلی چیز فقیر، دوسرا مسکین جس کے پاس جو ہے روزی روٹی اس کی چل جا رہی ہے لیکن بڑی مشقت میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ مانگتا نہیں ہے، وہ کھل کر کے نہیں آتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں نیک صالح متقی کہ ان کو غربت ہے، ان کے گھر میں پریشانی ہے، لیکن وہ کھل کر کے نہیں آتے کیونکہ وہ ان کی نزدیک غربت سے زیادہ ان کی عزت نفس ہے، وہ اپنے عزت نفس کا سودا نہیں کرنا چاہتے، وہ غربت برداشت کر لے رہے ہیں۔ تو ہماری آنکھیں جو ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ہماری آنکھیں وہاں تک پہنچنی چاہیے، ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے جو پیسے کے تو مستحق ہیں، جو غربت کے تو شکار ہیں، لیکن کھل کر کے ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ ہماری نگاہ وہاں تک پہنچنی چاہیے، ہماری نگاہ اتنی تیز ہونی چاہیے۔ تو یہ مسکین ہو گیا۔ دوسرا، زکوٰۃ کا تیسرا مصرف کیا ہے؟ زکوٰۃ کا تیسرا مصرف یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کی اصولی پر کام کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کو اصولتے ہیں جا کر کے، انہیں بھی اس زکوٰۃ میں سے ان کا محنتانہ دیا جائے گا۔ یہ ان کی محنت ہے، یہ ان کا ٹائم ہے، گرچہ وہ مالدار ہیں تب بھی ان کو دیا جائے گا۔ شریعت اسلامیہ نے ایک مد ایسا رکھا ہے کہ جو لوگ اپنا ٹائم لگاتے ہیں، جو لوگ اپنی محنت لگاتے ہیں، جو لوگ اسی کے پیچھے رہتے ہیں کہ ہر لوگوں سے زکوٰۃ لا کر کے ایک جگہ جمع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے روپے پیسے میں سے انہیں ان کا محنتانہ، ان کی تنخواہ دی جائے گی۔ والعاملین علیہا۔ چوتھی چیز زکوٰۃ کن کو دی جائے گی؟ تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب کا مطلب
پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا شخص، ایسا مسلمان جو غیر مسلم تھا، غیر مسلم ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اب اسلام قبول کیا تو اس کے پاس جو ہے چیلنجز ہے، اس کے پاس گھر تھا، اس کا گھر چھوٹا، اس کے پاس جو ہے دکان تھی، اس کی دکان چھوٹی، اس کے پاس پراپرٹی تھی، اس کی پراپرٹی چھوٹی، باپ نے ہر ایک چیز سے دخل انداز کر دیا، ہر چیز سے باہر کر دیا، کہا تم اسلام قبول کر رہے تو تمہیں اسلام مبارک ہو، ہم اپنے پراپرٹی میں سے تمہیں کچھ دینے والے نہیں ہیں، ہاں تم پھر جو ہے کفر کو اختیار کر لو، پھر تم جو ہے کفر میں آ جاؤ، ہم تم کو پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو شوق سے مسلمان بنو، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ اور بسا اوقات تو معاملات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کو گھر والے بھی آسانی سے نہیں چھوڑتے، اس کو بہت مارتے ہیں، بہت پیٹتے ہیں۔ یہ آج 1400 سال تاریخ مت بچ جائیے، آج جو یہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں بھی ہوتا ہے۔ اسلام کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اسلام کو قبول کرنا آج بھی بہت ہی مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے تو گھر ہی میں جو ہے پٹائی ہوتی ہے، آج جو ہے آج کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسا جو اسلام قبول کر رہا ہے، اب جو ہے زکوٰۃ میں سے اس کو اس کی مالی مدد کی جائے گی، اس کو گھر ہو رہا ہے تو گھر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں، کفر کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آ رہا ہے تو ان کی شادی کرایا جائے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آیا جائے وہ اسلام پر، تاکہ اچھے طریقے سے گامزن ہو جائے۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم میں تالیف قلب ہے۔ تالیف قلب کا ایک مطلب یہ ہے، علماء کرام نے بیان کیا کہ کوئی ایسا کافر ہے جو اسلام کی طرف راغب ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن اس کا دلی میلان اسلام کی طرف ہو رہا ہے، اس کو اسلام اچھا لگ رہا ہے، وہ مسلمانوں کی تعریف کرتا ہے، مسلمانوں سے اچھی گفتگو کرتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں اس کے نظریات اچھے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے روپیہ پیسہ دیا جائے گا۔ اور ایسے کافر جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس کو ہم روپیہ پیسہ دیں گے تو یہ مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، یہ مسلمانوں کی جان کی حفاظت کرے گا، یہ مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرے گا، تو ایسے کافر کے بارے میں اگر ہمارا یقین ہو کہ اس کو روپیہ پیسہ اگر مل جائے تو یہ ہمارے بارے میں اچھا نظریہ رکھے گا تو اس کو بھی روپیہ پیسہ دیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم میں یہ چیز بھی داخل ہے، یہ چوتھی چیز ہوئی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، پانچویں چیز کیا ہے؟ اب دیکھ لیجئے 8 چیزیں سامنے آئیں گی، اسی 8 چیز میں سے 8 کو اپنے روپے پیسے تقسیم کیجئے زکوٰۃ کی، یا ایک شخص کو دیجئے، لیکن 8 سے 9واں نہیں ہوگا، 10واں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا جو ہے حتمی فیصلہ خود کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ اپنے اوپر لیا ہے، اسی لیے تو کلام پاک کی آیت میں اس کو رکھا ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ تو چوتھی چیز ہمارے پاس جو سامنے آئی وہ کیا ہے کہ والمؤلفۃ قلوبہم۔ پانچویں وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے میں، آج غلاموں کا تصور نہیں ہے لیکن جب کبھی ایسے حالات بنیں گے تو پھر وہ چیز لاگو ہوگی، لیکن آج جو علماء کرام نے اس کا مفہوم بیان کیا وہ یہ کہ ایسے مسلمان جو بے قصور ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا کیس لڑیں، اپنے زکوٰۃ کے مال کو ان کے پیچھے خرچ کریں اور حتی الامکان انہیں جیلوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ کبھی آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے تو سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سالوں کے بعد مسلمانوں کو جیل خانے سے رہا کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کسی گناہ میں نہیں پایا گیا۔ اب اس کی بیچارے کی 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال وہ اپنے گھر سے دور رہا، گھر کا ایک معزز فرد تھا، آدمی تھا، کمانے والا، پیچھے کھانے والے تھے، اس کی اتنی زندگی تباہ برباد ہوگی، تم ایک جملے میں، پیارے جملے میں کہہ دو کہ باعزت بری کر دیا جا رہا ہے، یہ میٹھے جملے چلنے والے نہیں ہیں، اس کا 8 سال 10 سال جو برباد ہوا اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ کیا سمجھتے ہو؟ اتنا بھی کوئی جو ہے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو کم عقل سمجھنے کی حماقت نہ کرے، سمجھ رہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی مسلمانوں میں دانشور طبقہ جو ہے موجود ہے، ایک جیسا جملہ بول دیتے ختم ہو جاتا، اس کی زندگی برباد ہو گئی، اس کے بال بچوں کا کیا بنے گا، اس کے گھر کا کیا بنا، اس کے بعد وہ آ رہا ہے تو پھر سے جو ہے روزی روٹی اپنے اس پر لے آ رہا ہے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پانچواں مصرف اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اگر زکوٰۃ کے مال میں سے انہیں بھی چھڑایا جائے گا جو جیل خانے میں بند ہیں، بے قصور ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جیل خانے سے نکالے۔ وفی الرقاب، چھٹا مصرف والغارمین،
ایسا شخص جو مقروض ہے، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور قرض بھی ایسا جو جائز ہے، اس نے مجبوری کے تحت لیا ہے، اس کے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا، پریشانی کے تحت لیا، ایسا ویسا نہیں کچھ بھی قرض لیتا رہے، سود لیتا رہے جا کر کے بینک سے، خوشی میں لیتا رہے، سب کچھ دنیا بھر کی نعمتیں گھر میں موجود ہے، اور کم وقت میں وہ مالدار بننا چاہتا ہے، تھوڑے وقت میں ارب پتی بننا چاہتا ہے۔ ہم لوگوں کا ایک جو ہے المیہ، بہت سے المیہ ہیں، ان میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت تھوڑے سے مدت میں، بہت تھوڑے سے وقت میں ہم بہت ارب پتی بننا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہم کو غلط راستہ ہی اپنانا پڑے، کیونکہ اچھے راستوں سے ارب پتی بننا بڑا مشکل کام ہے، بہت محنت کا کام ہے، لیکن غلط راستوں سے امکان ہے۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اگر کوئی سود لے رہا ہے تو سود پر وہ قرض میں گرچہ ڈوبا ہوگا، اس کو پیسہ نہیں دیا جائے گا، الا یہ کہ اس کو بیٹھا کر کے توبہ کرایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ دیکھ یہ زکوٰۃ میں سے میں تمہیں کچھ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے، شرط لگا کر کے کہ تو اب اس کو چھوڑ دے گا، اب اس کی طرف تو نہیں آئے گا، اگر اس شرط کو قبول کر لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر شرط کو قبول نہیں کر رہا ہے اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے گا، گرچہ مسلمان ہے، نہیں اس کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر جو غارمین کا لفظ آیا ہے وہ اس کے لیے ہے جو مقروض ہو چکا ہے، یا ایسا مالدار ہے جو مالدار تو تھا، کافی مالدار تھا، والغارمین میں وہ بھی آئے گا، کافی مالدار تھا، لیکن اس کے پاس باغات تھے، وہ باغات کسی وجہ سے جل گئے، جل کر کے خاک ہو گئے، اس کے پاس جو ہے اس کی آمدنی کا ذریعہ اس کے کھیت تھے، کھیت میں جو فصل آتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن فصل کسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، اس کا پورا خرچہ جو ہے اسی فصل کی بنیاد پر چل رہا تھا، یہ تباہ و برباد ہو گیا، تو مالدار تھا لیکن کسی وجہ سے اس کی مالداری ختم ہو گئی، تو اب وہ اس کو بھی جو ہے زکوٰۃ میں سے پیسہ دیں گے تاکہ وہ جو ہے پھر سے تجارت کرے، کاروبار کرے، وہ بھی جو ہے آگے بڑھے۔ تو وفی الرقاب والغارمین، یہ والغارمین چھٹی چیز ہوگی۔ وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں سب سے پہلی بات جو ہمارے دماغ میں آنی چاہیے، سب سے پہلا نقطہ، وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو اپنے مالوں، جو اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ میں سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے۔ زکوٰۃ کے مال سے اتنے ہتھیار جمع کیے جائیں، اتنی چیزیں جمع کی جائیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرے، ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے تو ہم اس کا دفاع کر سکتے، اتنا جو ہے ہمارے پاس جنگی سامان مہیا رہنا چاہیے۔ وفی سبیل اللہ میں سب سے پہلے یہ آئیں گے، اور اس کے بعد میں وابن السبیل، وفی سبیل اللہ میں بعض علماء کرام نے مدرسے کو بھی رکھا ہے تو چھوڑیے، لیکن فی سبیل اللہ میں سب سے پہلے مجاہدین آئیں گے، اس کے بعد میں وابن السبیل۔ آٹھواں مصرف مسافر، ایسا مسافر جو مالدار ہے، وہ گرچہ مالدار ہے لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ اتنا جو ہے اس کے پاس جو روپیہ پیسہ سا ختم ہو گیا، یا جو اس کے پاس سامان تھے ختم ہو گئے راستے میں، اب وہ گھر تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اب اس کو پریشانی ہے، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یعنی وہ مالدار ہے لیکن اب ایسے وقت میں ایسی جگہ پر کھڑا ہے، دور جگہ پر کھڑا ہے اپنے گھر سے، کہ وہ اپنے گھر تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اس کے پیسے ویسے سب ختم ہو گئے ہیں، تو ایسے وقت میں زکوٰۃ میں سے اسے بھی پیسہ دیا جائے گا۔ تو جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں آپ لوگوں کے سامنے آگے، اس 8 مصارف میں ہی اپنے پیسے کو خرچ کرنا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ اور ایک بات اور کہ ہم جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں پیسے کی صورت میں، تو وہ ہم اس کو دے دیں، ہم اب اپنے پاس اتھارٹی نہ رکھے کہ ہم اس کا غلہ دیں گے، ہم اس کا کپڑا دیں گے۔ زکوٰۃ کے پیسے میں سے یہ اتھارٹی چلنے والی نہیں ہے۔ یہ چیز اگر قبول کرنا ہے آپ کو تو نفلی صدقہ خیرات میں سے آپ راشن بانٹیے، آپ کپڑا بانٹیے، کچھ بھی بانٹیے، زکوٰۃ کے پیسے میں سے زکوٰۃ تملیک، یعنی اس کو مالی بنا دیجیے سامنے والے کو پیسے کا۔ یہ سوچئے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے، یہ پاور کس نے دی ہے؟ یہ زکوٰۃ جو ہم روپیہ پیسہ نکال رہے ہیں یہ تو سامنے والے کا حق ہے، اور یہ ہم نکال رہے ہیں تو ہم جو ہے اللہ رب العالمین کا ہمیں شکریہ فرض کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مالدار بنایا ہے، ہم نکال رہے ہیں، ہم کو اللہ رب العالمین سے ثواب لینا ہے، اور ہم کو سامنے والے سے کسی بدلہ بھی نہیں لینا، کچھ بھی نہیں لینا ہے۔ تو جو روپیہ پیسہ نکل رہا ہے سامنے والے کو دے دیجئے۔ اب ہم سوچیں کہ اسی کا راشن نکال کر دے دیں، اسی کا کپڑا دے دیں، اسی کا نہیں چلے گا، اس کے لیے نفلی صدقہ خیرات کو آپ لائیے سامنے،
اپنے پیسے کو، روپے پیسے کو ان 8 جگہوں میں سے کہیں پر پوری طریقے سے خرچ کرنا ہے، چاہے ایک جگہ پر خرچ کریے یا 8 جگہ میں زکوٰۃ کو، لیکن آپ چاہیں کہ ہم اپنے حساب سے اپنے روپے پیسے میں تصرف کرتے رہے، کچھ بھی کرتے رہے، تو نہیں چلنے والا ہے۔ روپیہ پیسے کا مالک سامنے والے کو بنائیے، وہ اپنی ضرورت طے کرے گا۔ اس کے پاس ہو سکتا ہے کھانے کے بہت سامان ہو، اس کو جو ہے میڈیکل پیسے، اس کو جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو میڈیکل کی ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم تھوڑی نہ جانیں گے۔ ہم ایک اچھی چیز سمجھ کر کے اچھی نیت سے دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں چلنے والا ہے۔ وہ روپے پیسے کو وہ کیسے استعمال کرے گا، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہم اپنے روپے پیسے کو پوری طریقے سے سامنے والے کے پاس دے دیں، اس میں ہم اپنے طرف سے کوئی بھی تصرف کرنا چاہیں تو کچھ بھی تصرف نہیں کر سکتے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد میں یا نفلی صدقہ خیرات کرنے کے بعد میں کسی شخص کے اوپر کسی طریقے سے کا نہ احسان جتلانا رہے گا، نہ اس کو تکلیف دینا رہے گا۔ اگر ہم نے احسان جتلایا، تکلیف دی، ہمارے زکوٰۃ قبول نہیں ہوں گے، ہمارے نفلی صدقہ خیرات قبول نہیں ہوں گے۔ دلیل یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو، تم اپنے زکوٰۃ کو، نفلی صدقہ خیرات کو احسان کر کے اور تکلیف دے کر کے باطل مت کرو، برباد مت کرو۔ ہم نے زکوٰۃ نکالی لیکن کسی کو تکلیف دیا، کسی پر احسان جتلایا، ہمارے زکوٰۃ اور صدقات قبول نہیں ہوں گے۔ زکوٰۃ صدقات قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس کو دے دیں بھول جائیں، اس کو نہ تکلیف دیں نہ پریشانی کریں۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک آیت کریمہ ہم دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایمان والو، بے شک بہت سے احبار، بہت سے علماء کرام اور بہت سے درویش، بہت سے عبادت گزار یہ لوگوں کے مالوں کو ناحق کھا لیتے ہیں اور یہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ جس دن ان کے سونے چاندی کو، ان کے روپے پیسے کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس جہنم کے آگ میں تپا کر کے ان کے روپے پیسے کو، ان کے سونے چاندی کو ان کے پیشانی پر داغا جائے گا، ان کے پہلو پر داغا جائے گا، ان کے پیٹھ پر داغا جائے گا، ان کے پیٹھ پر چٹکا لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب لو اس خزانے کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے تو اب عذاب بھی ساتھ ساتھ میں چکھتے جاؤ۔ تو بہت سے علماء کرام، یہودی علماء کرام، بہت سے آج بھی نام نہاد علماء کرام جو ایسے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، ایسے لوگ جو غلط سلط فتوے دیتے ہیں، ایسے لوگ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ایسے لوگ جو رشوت لیتے ہیں، ایسے لوگ لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، ایسے درویش، ایسے عبادت گزار جو آج امت مسلمہ کے ہوں گرچہ، ایسے علماء کرام جو نام نہاد ہیں، جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سچی بات نہیں بتاتے، حق بات جانتے ہوئے لوگوں کے سامنے حق واضح نہیں کرتے، قرآن و سنت کی دلیلیں جو واضح ہیں اس کو لوگوں کے سامنے نہیں بتاتے، اس کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، ایسے علماء کرام اور ایسے عبادت گزار اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین دردناک عذاب میں مسلط کرے گا، اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین مسلط کرے گا، ان پر بھی عذاب دے گا جو ایسے مالدار ہیں جن کا مال زکوٰۃ تک پہنچ جا رہا ہے، زکوٰۃ تک پہنچنے کے بعد میں ان کے پاس سونا بھی ہے، 85 گرام سونے سے زیادہ ہے، سال بھی گزر چکا ہے، لیکن وہ 2.5% اپنے مال میں سے، اپنے سونے میں سے نہیں نکال رہے ہیں۔
ان کے پاس چاندی بھی ہے 595 گرام چاندی ہے، اس سے زیادہ ہے، سال بھی گزر چکا ہے، 2.5% نکالنا ہے، یہ نہیں نکال رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، 40,000 روپیہ ہے، اس سے زیادہ روپیہ پیسہ ان کے پاس ہے، سال بھی گزر چکا ہے، 2.5% نکالنا ہے، لیکن نہیں نکال رہے ہیں۔ ان کے پاس اتنے روپے پیسے ہیں، ان کے پاس سونا چاندی ہے، سب کچھ ہے، زکوٰۃ تک ان کا مال پہنچ رہا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اس کو اپنی ہوشیاری مت سمجھنا، اپنے روپے پیسے کو جمع کر کر کے رکھتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ میں بہت ہی ہوشیار ہوں، میں بہت چالاک ہوں، کہ میں اپنے روپے پیسے کو بہت بچا بچا کر کے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ہوشیاری نہیں ہے، ہوشیاری اس وقت ہوگی جب تم زکوٰۃ نکالو گے، اس کے بعد اپنے روپے پیسے کو اپنے پاس رکھو گے۔ اگر تم اپنے روپے پیسے کو اپنے پاس رکھ رہے ہو اور زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہو تو یہ کوئی ہوشیاری کا کام نہیں ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اگر تم زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو میں تمہیں کیسا عذاب دوں گا، تمہارے سونے کو، تمہارے چاندی کو، تمہارے روپے پیسے کو جہنم کی آگ میں پہلے تپاؤں گا، تپانے کے بعد میں اس سے تمہاری پیشانی پر، اس سے تمہارے پہلو پر، اس سے تمہاری پیٹھ پر چٹکا دوں گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے، اللہ رب العالمین کا یہ اکرام ہے، جو عذاب کی نوعیت کو بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ جہاں جنت کی خوشخبری اس نے واضح کی وہ تو بات ہی بات ہے، جو جہنم کے عذاب کو بھی واضح کر دیا یہ بھی اللہ رب العالمین کے احسان میں سے ایک احسان ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے لطف میں سے ایک لطف ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بزرگی میں سے ایک بزرگی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سب چیز کھول کھول کر کے رکھ دی ہے کہ جس کو دیکھنا ہے بشارت والی چیزیں کلام پاک میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کو بھی دیکھ سکتا ہے، جس کو عذاب والی چیزیں دیکھنا ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر روپے پیسے کے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو تو عذاب چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو اپنے روپے پیسے کی ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور اگر مسلمان اپنے روپے پیسے کو ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے لگے تو سماج میں سے بہت حد تک غربت اور یہ سب چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا۔ اے اللہ رب العالمین ہم روزے رکھنے، ہمارے روزوں کو تو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واعز واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صفوں کو درست کر لیجئے، قدم سے قدم، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کے کھڑے ہوئیے، خوب مل جل کر کے کھڑے ہوئیے۔ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی میں سے اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ